اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 45۔ عاشق کا قصہ جو معشوق کے سامنے اپنی خدمتیں اور وفاداریاں شمار کر رہا تھا اور معشوق کا اس کو جواب دینا۔ ایک عاشق اپنے معشوق کے سامنے اپنی خدمات گنوا رہا تھا کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا وہ کیا، اپنا نام گوایا، طاقت خرچ کر دی اور ہر طرح سے محروم رہا۔ وہ اپنی تکالیف احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی محبت کے ثبوت پیش کر رہا تھا۔ وہ اپنے شکوے مکرر بیان کرتا جا رہا تھا، وہ اپنے عشق اور درد کی سینکڑوں باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور شمع کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ تو ہو چکا، اب تو حکم کرے تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کود جاؤں، چاہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح مجھے قتل کر دے، میں تیرے کسی حکم سے منہ نہیں موڑوں گا۔ معشوق نے عاشق کی سب باتیں سن کر کہا، تو نے سب کچھ کیا لیکن عشق کا جو اصل تقاضا ہے وہ پورا نہیں کیا۔ عاشق نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ معشوق نے جواب دیا کہ عاشق تو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، تو نے سب کچھ کیا لیکن عشق کی جڑ تو مرنا ہے۔ اگر تو جان فنا کرنے والا دوست ہے تو مر جا، اگر تو اس طرح مر جائے گا تو مکمل زندگی حاصل کر لے گا اور حشر تک زندہ رہے گا۔ جب مدہوش عاشق نے یہ سنا تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور جان دے دی۔ اس عاشق کی موت کے وقت کی مسکراہٹ ابدی ہے۔ ایک عارف کی روح کی مثال چاند کی چاندنی کی طرح ہے، وہ چاہے گندگیوں پر سے گزرے پاک رہتی ہے۔ جیسے چاندنی واپس چاند کی طرف لوٹ جاتی ہے، اسی طرح عارف کی روح پاک و صاف رہ کر اللہ کی طرف واپس ہو جاتی ہے۔ وہ دنیاوی کثافتوں کا اثر قبول نہیں کرتی۔ قرآن میں ہے، اے نفس مطمئنہ، تو راضی اور پسندیدہ ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اس روح عارف پر دنیا کے اچھے برے کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 46۔ کسی شخص کا عارف عالم سے نمازی کے رونے کے بارے میں پوچھنا کہ نماز ہو گئی یا تباہ ہو گئی، اور اس کا جواب دینا۔ ایک شخص نے چپکے سے ایک مفتی سے دریافت کیا کہ اگر کوئی نماز میں آواز سے روئے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا جائز ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ غور کرو کہ وہ کیوں رویا، اسے پوشیدہ طور پر کیا محسوس ہوا۔ اگر اس کا گریہ اللہ کے شوق میں، عاجزی میں یا گناہ کی شرمندگی سے ہوا تو وہ رونا بہتر ہے۔ وہ یقیناً نماز کا کمال ہے، اسے قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے جسمانی تکلیف سے، اولاد کے رنج میں اس نے فریاد کیا تو اس آہ و بکا سے نماز بھی ٹوٹی اور کچھ فائدہ بھی نہ ہوا، اس لیے کہ اصل نماز تو غیر اللہ سے بالکل غافل ہو جانا ہے۔ اس لیے جان لو کہ رونے رونے میں فرق ہے۔ ایک رونا نماز کی روح ہے اور دوسرا اسے فاسد کر دیتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 47۔ ایک مرید کا شیخ کو روتے دیکھنا اور خود بھی رونے لگنا۔ ایک مرید نے شیخ کو روتے دیکھا، اس نے بھی اس کی موافقت کی اور رو پڑا۔ شیخ کا رونا اور اس مرید کا رونا یکساں نہ تھا۔ شیخ سے مراد کوئی بوڑھا آدمی نہیں بلکہ وہ شخص مراد ہے جس کی عقل اور معرفت بڑی ہوئی ہو، خواہ عمر کے لحاظ سے بچہ ہی ہو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہی سمجھدار تھے۔ ایک دوسرا مرید جو شیخ کے حال سے زیادہ واقف تھا، پہلا مرید فارغ ہو کر باہر آیا تو یہ عقل مند غیرت کی وجہ سے اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ اس نے پہلے مرید سے کہا، اے میرے بھائی، میں تجھے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کبھی نہ سوچنا اور نہ کہنا کہ شیخ روئے اور میں بھی رویا۔ اپنے رونے کو شیخ کے رونے جیسا نہ سمجھ لینا۔ تیرا رونا تو محض شیخ کی تقلید میں تھا، لیکن شیخ کا رونا ایسا ہے جو 30 سال کے مجاہدے کے بعد بھی اگر میسر آئے تو غنیمت سمجھنا۔ سننے والا بات سن کر ایک بار ہنستا ہے لیکن بہرا 2 بار، کیونکہ ایک بار لوگوں کو دیکھ کے اور دوسری بار لوگوں کے ہنسنے کا سبب جان کر۔ پہلی بار ہنسنے میں بہرے کو
ہنسی کے سبب کا علم نہیں ہوتا، پھر جب وہ لوگوں سے ہنسی کا سبب معلوم کر لیتا ہے تو دوبارہ ہنستا ہے۔ جو شخص کسی کی دیکھا دیکھی کام کرتا ہے اس کی مثال بہرے کسی ہے۔ اول تو مرید پر شیخ کے باطن کا اثر پڑتا ہے اور اس سے اسے خوشی یا رنج حاصل ہوتا ہے۔ اگر ٹوکری نہر میں پڑی ہو اور اس میں پانی بھرا ہو، یا آئینہ میں سورج کی چمک پڑ رہی ہو، تو اس میں پانی یا چمک کو ٹوکری یا آئینہ کا اپنا کمال سمجھنا غلطی ہے۔ جب ٹوکری نہر سے باہر آئے گی یا سورج ڈوب جائے گا تو ٹوکری اور آئینے کو معلوم ہو جائے گا کہ پانی اور چمک ان کی نہ تھی۔ جب حقائق منکشف ہو جاتے ہیں تو مرید کو اپنی پہلی ہنسی پر ہنسی آتی ہے۔ اب مرید اپنے سابق احوال کے بارے میں سمجھتا ہے کہ جو کچھ نوازش اس پر ہوئی وہ تو محض شیخ کا عکس تھا۔ میں اور وہ اپنے احوال میں کس قدر دور تھے۔ جو سالی کبھی راہ سلوک میں ہے اور اس راہ کا بچہ ہے، وہ حقیقت تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ وہ اگر خود اس راہ کے اسرار تک پہنچنے کی کوشش کرے یا دلائل ڈھونڈے گا تو بصیرت سے اور دور ہو جائے گا۔ یہ اسرار اور راز عقلی دلائل سے واضح نہیں ہوں گے۔ مجاہدوں کی ذلت اختیار کر، تب تو مرد میدان بنے گا۔ مجاہدوں سے اس کے دل میں خود بہت تمام اسرار و راز نظر آ جائیں گے، اور اس کے سامنے علوم ظاہری سے بحث کرنے والے بالکل ناسمجھ ثابت ہوں گے۔ جو خشکی کا چلنے والا ہے وہ دریا میں نہیں چل سکتا، وہاں تیراک کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ہے ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور اسے خشکی اور سمندر میں سوار کیا۔ اس میں خشکی والوں سے مراد علوم ظاہری کے علماء اور سمندر والے سے علوم باطنی کے علماء مراد ہیں۔ دریا کے جواں مرد پر اللہ تعالیٰ زیادہ بخشش فرماتا ہے۔ وہ انسان جو وہم اور خیالی تصور پر جھکا ہوا ہے، شیخ کے رونے کے سبب سے ناواقف تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ میں شیخ کی طرح رویا، شیخ کی فضیلت کا انکار تھا۔ شیخ کا رونا 30 سالہ مجاہدے کا نتیجہ ہے۔ محض عقلی بنیاد پر ایسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ شیخ کا رونا غم دوزخ سے ہے، نہ فرحت جنت سے، بلکہ اس کا رونا محض شوق خداوندی سے ہے۔ شیخ کا رونا اور ہنسنا من جانب اللہ ہے۔ عقلی لحاظ سے رونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ عقلی نہیں ہے۔ جس طرح رات دن کے احوال نہیں جان سکتی، اسی طرح عقل شیخ کے مشاہدات کو نہیں جان سکتی۔ مچھر جو کہ ہوا کے پہلے جونکے سے ہی بھاگ جاتا ہے، وہ ہوا خوری کے ذوق سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ ایک حادث قدیم کی حقیقت کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب قدیم حادث کو مٹا کر اپنا ہم رنگ بنا لیتا ہے تو انسان صفات خداوندی سے متصف ہو کر بشریت کو گم کر دیتا ہے۔ حروف مقطعات یا قرآن کے عام حروف قدیم ہیں، اور اسی طرح کے حروف انسانی کلام میں بھی ہیں، لیکن دونوں میں ایسا ہی فرق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور عام لاٹھی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مریض پر پھونک مارنے اور عام آدمی کی پھونک میں بڑا فرق ہے۔ ظاہری بناوٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایسی ہی تھی جیسی عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ ہر جسم انہی اجزاء سے بنا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم بنا تھا، لیکن ہر جسم کی بناوٹ میں وہ آثار کہاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بناوٹ میں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے وہ معجزے ظاہر ہوئے کہ تمام بناوٹیں ہار مان گئیں۔ حروف تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں تھی۔ سورج اور روٹی کی ٹکیاں دیکھنے میں ایک جیسی ہیں، لیکن معنوی فرق کا اندازہ خود کر لو۔ شیخ کے افعال کو عام انسانوں کے افعال کی طرح نہ سمجھنا چاہیے۔ اب ان کے افعال اپنے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو چکا ہے۔ ظاہر بینوں سے حقائق ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کل ناقص ملعون، یعنی تمام ناقص ملعون ہے۔ ناقص سے مراد وہ شخص ہے جس کی عقل اور فہم ناقص ہو، کیونکہ جن کا جسم ناقص ہوتا ہے وہ تو قابل رحم ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے اندھے پر گناہ، اور نہ لنگڑے پر گناہ، اور نہ مریض پر گناہ۔ بعض لوگ کوئی بات پوری نہیں سیکھتے، وہ ناقص ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں۔ اس غلطی سے صرف وہی بچتا ہے جس کی جذب رہنمائی کرتے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو نور مطلق حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ ناری خیال ہے جو عارضی چیز ہے۔ انسان کی حرص اس کے سامنے
اس کی برائی کو بلا کر کے دکھا دیتی ہے۔ شہوت کی حرص انسان کے لیے سب سے بڑی آفت ہے۔ انسان کی شہوت بری چیز کو بلا کر کے دکھا دیتی ہے تو بھلی چیز کو کیا کچھ نہ کر کے دکھائے گی۔ یاد رکھو، انسان میں شہوت کھانے پینے سے بڑھتی ہے تو شہوت کو دبانے کے لیے کم خوری کی عادت ڈالنی چاہیے یا پھر نکاح کر لینا چاہیے۔ جب انسان قیمتی چیزیں کھائے گا تو اس کو عورتوں کی طرف زیادہ شہوت ہوگی۔ شیطان کے پھندے سے بچنے کے لیے نکاح لاحول کا کام کرتا ہے۔ جس گدھے کو زیادہ اچھل کود کی عادت ہو اس پر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہی حال انسانی نفس کا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنے کا ہنر اگر نہیں آتا تو اس سے بچنا چاہیے۔ انسان اگر نفس پروری کی حالت میں مر گیا تو اس کی موت رسوا کن ہوگی، کیونکہ جیسا انسان کا باطن ہوگا قیامت میں اللہ اسی صورت پر حشر کرے گا۔ قرآن میں ہے، اس اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تجاوز نہ کرو۔ اس لیے زندگی کے ہر فعل کو اعتدال پر رکھو اور نفس کے کسی معاملے میں حد سے نہ بڑھو۔ قرآن میں ہے، کلو ولا تسرفو، کھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ علم اور قناعت دونوں کو اپنا لوگے تو دنیا سے بھی فائدہ اٹھا لوگے اور مصائب میں بھی گرفتار نہ ہوگے۔ عقل مند آدمی دنیا کو آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کر کے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور نادان ندامت اور محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب دنیا دار دنیا کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس پر خواب و خور حرام ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف انسان دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے جو جال میں دانے کی طرح ہے۔ بے وقوف پرندے جال میں پھنس جاتے ہیں، شکاری پرندوں کو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن خوشگلو پرندوں کو فروخت کر دیتا ہے جو لوگوں کی محفلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی صورت دنیا کے جال میں پھنسنے کے بعد دنیا داروں اور اہل اللہ ذاکر و شاغل لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی شیخ کامل کے ساتھ کچھ دیر رہ کر تھوڑی سی باتیں سیکھ لیتے ہیں اور اپنی دکان جما بیٹھتے ہیں، یہ جھوٹے شیخ سوائے شیخی بگاڑنے کے اپنے شیخ سے کچھ حاصل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو عیسیٰ اور موسیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مریدوں کو پھانسنے کے حریص ہوتے ہیں۔ طوطی کو جب بولنا سکھایا جاتا ہے تو طوطی اور آئینہ کو بالمقابل کر دیا جاتا ہے اور استاد آئینے کے پیچھے چھپ کر بولنا شروع کرتا ہے۔ طوطی یہ سمجھ کر کہ یہ طوطی بول رہی ہے جو آئینے میں نظر آ رہی ہے، جو خود اس کا اپنا عکس ہوتا ہے، وہ اسے اپنا ہم جنس سمجھ کر بولنا سیکھ جاتی ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ اور نبی کے مخالفوں کا ہے۔ نبی آئینہ کی طرح ہے اور حق تعالیٰ کو استاد سمجھ لو۔ اس طرح وہی جو کلام الہی ہے بندوں تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال اور وحی میں فرق اس قدر ہے کہ آئینہ والی طوطی کی چونچ کی جنبش تو باہر والی طوطی کی جنبش کے تابع ہے، لیکن نبی کی زبان کی حرکت اللہ کی وحی کے تابع ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 48۔ آئینے سے سیکھنے والی طوطی صرف الفاظ اور آواز ہی سیکھتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ طوطی ایک ایک بات انسان یعنی استاد سے سیکھ لیتی ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتی۔ اسی طرح مرید اور امتی سمجھتا ہے کہ شیخ اور نبی اس کی ہم جنس ہے اور اس سے سیکھتا ہے، اور استاد یعنی عقل کل اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتا جو کہ اصل معلم ہے۔ مرید اور امتی سمجھتا ہے کہ شیخ اور نبی کہہ رہا ہے، اس راز سے وہ بے خبر ہوتا ہے کہ دراصل اس سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے۔ وہ نبی کی بات سن لیتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اصل بولنے والا نبی ہے یا اللہ تعالیٰ جو آئینے کے پیچھے سے بول رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسانوں میں سے کچھ پرندوں کی بولی سیکھ جاتے ہیں، لیکن بولی کا معنی جو پرندے مراد لیتے ہیں ان سے لا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے انسان کاملین کی نقل اتارنے لگتے ہیں۔ یہ نقالی کبھی کبھی حقیقت تک رہنمائی بھی کر دیتی ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 49۔ ایک بزرگ کا خواب میں حاملہ کتیا کو دیکھنا کہ پیٹ میں بچے بونکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس بات کی تشریح۔ ایک شخص نے چلے کے دوران خواب میں دیکھا کہ ایک حاملہ کتیا ہے۔ اس نے پیٹ میں چھپے ہوئے بچوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ اسے تعجب ہوا کہ بچے پیٹ میں کیسے بھونکے۔ جب وہ خواب سے جاگا تو اس کی حیرت بڑھ گئی۔ چلے میں وہ اکیلا تھا۔ آخر اس نے باری تعالیٰ سے عرض کی، یا الہی،
میری پریشانی دور فرما تاکہ میں حضور یہ قلب سے تیرا ذکر کر سکوں۔ اسے غیب سے آواز آئی کہ اسے جاہلوں کی لاف زنی کی طرح سمجھ، پیٹ میں پلوں کا بھونکنا بیکار بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ تو کوئی شکار اس آواز سے جاڑیوں میں سے نکلے گا اور نہ اس آواز سے چور کو بگایا جا سکتا ہے۔ نہ اہل شیخ کی لالچ اور سرداری کی خواہش میں ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ اس کی نظر تو کند ہو جاتی ہے اور وہ شیخی بگاڑنے میں، اپنے آپ کو کامل ثابت کرنے میں خوب لفاظی استعمال کرتا ہے، حق کے مشاہدے کے بغیر اس کی سینکڑوں نشانیاں بیان کرتا ہے اور اپنے خریداروں کی غلط رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے مرید بھی بغیر مشاہدے کے بکواس شروع کر دیتے ہیں اور فرضی مستی ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ ایک مومن کا خریدار دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ ایک مومن کو اس لیے کسی اور خریدار کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تجھے تلاش کر رہا ہے اور تیرے آغاز اور انجام کو جانتا ہے۔ اگر خدا کے علاوہ تو کسی اور کو خریدار بننے دے گا تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس خریدار کے پاس تجھے خریدنے کی قیمت کہاں ہے؟ وہ خود 2 کوڑی کا ہے، اس لیے اس پر اپنی عقل و خرد کے لال و یاقوت کو پیش کرنا نادانی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے روگردانی کرتا ہے وہ بہت بد نصیب ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ جلد پنجم، حقائق نمبر 50۔ فقیروں پر حسد کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر زروان کے باشندوں کا باپ پر اعتراض کرنا، پیداوار میں برکت کا ہونا اور نہ ہونا۔ یمن میں زروان گاؤں میں ایک خدا پرست اور انجام سے باخبر شخص رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ فقیروں اور ضرورت مندوں کی بغیر ریاکاری کے خدمت کرتا رہتا تھا۔ گیہوں آتے تو ان میں سے بھوکوں کو دیتا، آٹے سے بھی کچھ خرچ کرتا، روٹی بنتی تو اس میں سے بھی کسی کو کھلاتا۔ جو کچھ فصل بوتا تو پیداوار میں سے بجائے عشر کے اس سے بہت زیادہ اللہ کے لیے خرچ کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتا کہ 10واں حصہ تو ضرور خیرات کرتے رہنا، کیونکہ یہ پیداوار حقیقتاً اللہ کی جانب سے ہے۔ پیداوار میں سے اگر خرچ کرو گے تو فائدے میں رہو گے، خرچ کرنے سے رزق کھلتا ہے۔ پیداوار کے ظاہری اسباب تو محض ایک پردہ ہے، ورنہ اصل داتا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ قرآن میں ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں ایک دانہ کی سی ہے جس نے 7 بالیں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ جب انسان اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ کھیت کی تباہی پر سر پیٹ کر اللہ سے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان اصل رزق دینے والا اللہ ہی کو سمجھتا ہے۔ اصل مستی بھی خدا کے عشق سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو اس مستی کی جستجو کرنی چاہیے۔ بھنگ اور شراب کی مستی وقتی ہوتی ہے۔ انسان کی اصل مالداری نفس کی مالداری ہے جو کہ عطائے خداوندی ہے۔ انسان اپنے خزانے اور مال کو دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، قیامت کے دن ہر شخص اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر ایک کی وہ حالت ہوگی جو دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ اس حالت کی وجہ سے انسان کے لیے اس کا ہر دوست اس کا دشمن ثابت ہوگا، کیونکہ وہ دوست بھی بت کی طرح اس خدا سے غافل بنا رہا تھا۔ اگر دنیاوی دوست اس دنیا میں تیرے مخالف ہو جائیں تو یہ تیری خوش قسمتی ہے۔ آخرت میں جو تکلیف ہونی تھی تو نے دنیا میں ہی بھگت لی۔ دنیا داروں کی دوستی کھوٹا سودا ہے۔ اگر پہلے ہی اس کا تدارک کر لے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی دوست بگڑے تو شکوہ نہ کر، بلکہ شکر ادا کر کہ تو اس کے پھندے سے بچ گیا۔ اب کسی سچے دوست کی تلاش کر جو کہ آخرت میں بھی تیرا ساتھ دے گا۔ وہ دوست جو آخرت میں تمہارے کام آئے گا وہ خدا یا خدا کا مقبول بندہ ہے۔ جب اللہ کا کسی پر کرم ہوتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان دنیاوی علائق توڑ دیتا ہے۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لا حول کی دیمک لگا دے۔ باپ نے بہت سمجھایا لیکن وارث پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جس کا ارادہ نصیحت سننے کا نہ ہو اسے چاہے کیسی ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام بہت پیار سے سمجھاتے تھے لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو
پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 51۔ اللہ کی عطا قابلیت پر موقوف نہیں، کیونکہ قابلیت حادث ہے۔ قدیم حادث پر موقوف نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں ہے۔ جب عطا ہوتی ہے تو قابلیت خود پیدا ہو جاتی ہے۔ عطا اللہ کی صفت ہے جو قدیم ہے، قابلیت بندے کی صفت ہے جو حادث ہے۔ قدیم کے لیے حادث شرط نہیں بن سکتا۔ وہ دل جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کی اصلاح کی تدبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو پتھر جیسے دل کو تبدیل کر کے اس میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فیض اور عطا ملتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، فیض اقدس اور فیض مقدس۔ فیض اقدس وہ ہے جس میں استعداد شرط نہیں ہے، اور فیض مقدس ارواح کی طرف سے آتا ہے، اور یہ بقدر قابلیت اور استعداد پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ید بیضا فیض اقدس کی مثالیں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزے اسی کی مثال ہیں، جس میں استعداد شرط نہیں۔ اگر ہر چیز میں استعداد اور قابلیت شرط ہو تو پھر کوئی معدوم وجود میں نہ آئے، اور جو معدوم ہے اس میں استعداد و قابلیت کہاں ہوگی؟ عام طور پر سنت الہی یہی ہے کہ ہر چیز کے اسباب مہیا ہوں اور قابلیت ہو تو عطا ہوتی ہے۔ معجزے یعنی فیض اقدس محض مشیت الہی سے ظہور میں آتے ہیں۔ ویسے تو عزت اسباب سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں ہے کہ بلا سبب بھی عزت عطا فرما دے۔ عوام کو اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن مسبب الاسباب سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ عوام اپنے مقاصد کی تلاش میں اسباب سے مدد لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اسباب کو قدرت کے لیے ایجاب بنا لیا ہے، کیونکہ ہر شخص بلا واسطے قدرت کے مشاہدے کا اہل نہیں ہے۔ لیکن انسان کو وہ نظر اپنانی چاہیے جو اسباب کو چاک کر کے اصل قدرت کو دیکھ سکے۔ جب وہ ایسا کر لے گا تو اس کی نظر میں اسباب بے حقیقت ہو جائیں گے۔ جان لو کہ ہر خیر و شر باری تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسباب محض خیالی چیزیں ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر کچھ زمانہ غفلت کا گزرے اور غیب پر ایمان کے فضائل حاصل ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔